ایک زمانہ تھا جب ڈاک کے ذریعے صرف پارسل ہی بھجوائے جاتے تھے، لیکن جب 1913 میں مقامی طور پر پارسل کی سہولت میسر ہوئی تو دیہاتی علاقوں نے بھی پارسل کا بہت فائدہ اٹھایا۔ دور دراز شہروں تک کے مہنگے سفر کی بجائے ایک ایسی سہولت ملی کہ لوگ مکھن، انڈے، مرغیاں، چوزے، حتیٰ کہ اپنے چھوٹے بچے تک ایک مقام یا شہر سے دوسرے مقام تک بھجوانے لگے۔ انسانی بچے جن کے والدین امریکی محکمہ ڈاک پر اعتماد کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ ایک سستے حل کی تلاش میں بھی تھے، اس طریقے سے اپنے بچوں کو پارسل کر دیا کرتے تھے۔ چند والدین کے لیے ریل یا کوچ کا سفر مہنگا تھا تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس نئی سروس کا استعمال کیا جائے اور بچے بھی سستے داموں پارسل کیے جانے لگے۔ امریکی ریاست اوہایو کے بیگل میاں خاندان نے اپنے شیر خوار بیٹے کو 1 میل دور اس کی دادی کے پاس بھجوانا تھا، لیکن خرچ زیادہ تھا، تو خوشی خوشی ان کے بچے کو بذریعہ ڈاک محفوظ طریقے سے منزل پر پہنچا دیا گیا اور خاندان کو صرف 15 سینٹ کا رعایتی معاوضہ ادا کرنا پڑا، مگر انشورنس فیس بھی ساتھ تھی جو $50 تھی۔ جب ڈاکیا بچے کو لینے کے لیے پہنچا تو وہ اچھی طرح سے لپٹا ہوا تھا اور ڈاک میں ڈسپیچ کے لیے تیار تھا۔ ڈاکیے نے اس لڑکے کو کارڈ پر دیے گئے پتے پر محفوظ طریقے سے پہنچا دیا جو لڑکے کی دادی مسز لوئس بیگل کا گھر تھا، وہ تقریباً 1 میل دور رہتی تھیں۔ اس خبر کے مشہور ہونے پر امریکی محکمہ ڈاک کے سربراہ فرینک ہچکاک کو ایک ایسے شخص کی درخواست موصول ہوئی جو بچے کو گود لینے کے خواہش مند تھے۔ کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ پارسل کے لیے کیا ہدایات ہیں تاکہ یہ ضوابط کی تعمیل کر کے میں گود لینے والے بچے کو اپنے گھر پر لے سکوں؟ پینسلوینیا سے آنے والی اس درخواست کے بعد امریکی پوسٹ ماسٹر جنرل کا آفس یہ بیان جاری کرنے پر مجبور ہوا کہ بچے پوسٹ ماسٹر جنرل کی رائے میں شہد کی مکھیوں اور کیڑے کے زمروں میں نہیں آتے، صرف یہی وہ زندہ چیزیں ہیں جو ڈاک کے ذریعے منتقل کی جا سکتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ بچوں کو ڈاک سے بھجوانا سرکاری پالیسی نہیں تھی، لیکن ایسے میں بچوں کو ڈاک سے بھجوانے کے واقعات سامنے آتے رہے۔ اوکلاہوما جو امریکی ریاست ہے، وہاں پر ایک خاتون نے اپنے 2 سالہ پوتے کو کینساس کے شہر ویلنگٹن میں اس کی خالہ کے ہاں بھیجا تو خبر شائع ہوئی کہ لڑکے کی گردن پر ایک ٹیگ ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے ڈاک کے ذریعے بھیجنے پر 18 سینٹ خرچ ہوئے ہیں۔ ریل کی پٹری تک پہنچنے سے پہلے اسے دیہی راستے سے 25 میل لایا گیا تھا۔ وہ ڈاکیوں کے ساتھ سوار ہوا، ان کے ساتھ اپنا لنچ شیئر کیا اور اچھی حالت میں پہنچ گیا۔ جون 1914 میں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا جب ایک خاتون نے اپنے 2 سالہ بیٹے کو لاپورٹ میں اس کے والد ہنری ایولر کو پوسٹ کیا تو ایولر کی ماں نے ڈلیوری وصول کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کی بہو نے طلاق کا مقدمہ دائر کر رکھا تھا۔ اب بچہ دیہی لاپورٹ کاؤنٹی کے ایک پوسٹ آفس میں پھنس کر رہ گیا۔ بظاہر اس کے بعد اس ناقابل ترسیل خط کے دفتر ڈیڈ لیٹر آفس ہی جانا تھا، لیکن یہی جان یوں ختم ہوا کہ ایولر نے بچے کا دعویٰ کر دیا۔ اس بچے کو سفر کا بہت مزہ آیا، شاید اس لیے کہ ڈاکیے فریڈ سٹول نے یہ پارسل آٹوموبیل میں ڈلیور کیا تھا۔ بچوں کو ڈاک پارسل کا سب سے مشہور واقعہ شارلٹ میں پیئر سٹورف کا ہے، جن کو 19 فروری 1914 کو ٹرین کے ذریعے ان کی دادا دادی کے گھر بھیجا گیا جو 73 میل دور رہتے تھے۔ الیگزینڈرا ڈینزر نے لکھا ہے کہ میں نے اپنی دادی مریم سے ملنے کا خواب دیکھا تھا جو ان کے مطابق 1 میل دور پرانے ایڈہوا پہاڑوں میں رہتی تھیں، لیکن اس خواب کی تعبیر کے لیے میں کا خاندان ٹرین کے ٹکٹ کا متحمل نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے میں کو گرینیج ویل ایڈہوا میں ان کی دادا دادی کے گھر بھیجنے کا ایک تخلیقی حل نکالا۔ ان کے کوٹ پر 73 سینٹ مالیت کے ڈاک ٹکٹ لگے کیونکہ میں کی والدہ کے کزن لیونارڈ میوچل ریلوے میل سروس میں کام کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو اثر و رسوخ اور بچی کو سنبھالنے کی یقین دہانی پر مقامی عملہ بچے کو میل کے ساتھ بھیجنے پر راضی ہو گیا ہو۔
مے کا ایڈونچر اتنا مشہور ہوا کہ مائیکل اوٹنیل نے کتاب میلنگ میں لکھ ڈالی۔ اس واقعے کے بعد امریکی پوسٹ ماسٹر جنرل برلسن نے انسانوں کو ڈاک میں بھیجنے پر پابندی عائد کر دی۔ اس اعلان کے محض ایک ماہ بعد ڈاکیے بی ایچ کینی پر 14 پاؤنڈ کے بچے کو کلیئر سپرنگ میری لینڈ میں اس کے دادا دادی کی گھر سے 12 میل دور اس کی ماں کے گھر پہنچا آئے۔ 25 فروری 1915 کو میسوری کے ڈاکیے چارلس ہیز نے کولمبس کی بیٹی ہیلن کو پارسل پوسٹ کے ذریعے 10 سینٹ میں ان کے دادا دادی کے گھر پہنچایا، جن کا گھر ان کے راستے ہی میں تھا۔ الیگزینڈرا ڈینزر کے مطابق اس رواج کو پنپنے کی وجہ یہ تھی کہ بچوں کو ٹرین سے بھجوانا بہت ہی مہنگا تھا اور چند والدین کو پورے دن کی اجرت کے برابر پڑتا تھا۔ دوسرے یہ کہ لوگوں کو اس وقت ڈاک کے عملے پر بہت اعتماد تھا۔ جب ایک شریک حیات بیمار ہو جاتا اور بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ ہوتا تو والدین بعض اوقات اپنے مقامی ڈاکیے پر انحصار کرتے کہ وہ ان کے بچے کے دادا دادے کے گھر لے جائیں۔ نیشنل پوسٹل میوزیم کی تاریخ دان نینسی پوپ کہتی ہیں کہ یہ ٹرین کے ٹکٹ سے سستا تھا۔ بچوں کو دوسرے پیکج کے ساتھ کینوس کی بوری میں نہیں ڈالا جاتا تھا، ان کی بجائے ان کی نگرانی ڈاکیے کرتے تھے اور والدین اور ڈاکیوں کے درمیان بہت اعتماد کا رشتہ تھا جو اکثر دوست، پڑوسی یا خاندان کے فرد ہوتے تھے۔ یہ تقریباً ایسے ہی تھا جیسے کسی طرف جاتے ہوئے ڈاکیے سے کہہ دیا جائے کہ ہمارے بچے کو بھی ادھر چھوڑ آنا۔ ایک 9 سالہ لڑکی کا بھی ذکر آتا ہے جو خود واشنگٹن سٹی کے مرکزی پوسٹ آفس گئی اور اس نے کینٹکی اپنے آپ کو بھیجے جانے کے لیے اصرار کیا، تاہم اس کو انکار کر دیا گیا۔ بچوں میں سے کچھ کے لیے تو ایسا ہی تھا جیسے ایک سڑک پر کچھ دور لے جایا جانا، لیکن کچھ بچوں کو دور بھیجا جاتا تھا۔ پینسیکولا فلوریڈا کی ایڈنا نیف 6 سال کی تھی جب انہیں 27 مارچ 1915 کو 720 میل دور کرسچین برگ ورجینیا میں ان کے والد کے ہاں بھیجا گیا۔ نیف کے ٹرین کے سفر کی تفصیلات کے بارے میں ان کے وزن کے علاوہ جو 50 پاؤنڈ کی حد سے کم تھا بہت کم معلومات ہیں۔ ان پر 15 سینٹ مالیت کے ڈاک ٹکٹ لگے۔ الیگزینڈرا ڈینزر کے مطابق پارسل پوسٹ کے ساتھ یہ کسی بچے کا اب تک کا سب سے طویل سفر تھا۔